بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ سورۃ التوبہ، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 66۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جنس کے افراد ہیں، بعضی میں سے ہیں، بعضهم ان کے بعضی من بعض میں سے ہیں، یعنی ان کے افراد آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک ہی شے ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہیں۔ کام ان کا کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، یہ حکم کرتے ہیں برائی کا، یأمرون امر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، بالمنکر برائی کا، وینہون لوگوں کو روکتے ہیں، عن المعروف اچھے کاموں سے، شریعت کے مطابق جو کام ہو وہ کرتے نہیں ہیں بلکہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو شریعت کے خلاف کام ہو اسی کا لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کرو۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ اپنے ہاتھوں کو مٹھی کیے ہوئے ہیں، قبضہ مٹھی کیے ہوئے ہاتھ کو کہتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر سخا کا مادہ نہیں ہے، کسی کو دینے کا مادہ نہیں ہے، ہاتھ ان کا ہر وقت مٹھی ہے، بند ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، فنسیہم فترکہم، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ بھولتے تو نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف جو نسبت نسیان کی گئی ہے یہ بمعنی چھوڑنے کے ہیں۔ آدمی جو چیز بھول جاتا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، یہ لازمی معنی کہلاتا ہے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑا ہے، انہوں نے اللہ کو بلایا ہے، فنسیہم، پھر اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق دین سے، اسلام سے، شریعت سے نکل چکے ہیں۔ فاسق جو حدود شرع سے تجاوز کر جائے، حدود شرع کی پابندی نہ کرے، شریعت کے احکام سے نکل جائے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو اپنی مرضی کے مطابق چلے، اللہ کے حکم کے مطابق نہ چلے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ ان المنافقین، یقیناً منافق، هم الفاسقون، شریعت کے احکام اور اس کے پابندی سے نکل گئے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافقین سے، والمنافقات، اور منافقات سے، منافق مرد اور منافق عورتوں سے، کیا وعد، اور کافروں سے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے منافق مرد، منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے۔ کس چیز کا وعدہ؟ نار جہنم، جہنم کے آگ کا، کہ یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یحسبہم، وہی اس کے لیے بس ہے، کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان پر اللہ کی لعنتیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا۔
کالذین من قبلہم، جیسے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اشد منکم قوہ، ان کی طاقت بھی تم سے زیادہ تھی، وہ اکثر اموالا و اولادا، ان کے مال بھی زیادہ تھے، اولاد بھی بہت تھی۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے فائدہ حاصل کر لیا اپنے حصے کا۔ خلاق حصہ، دنیا میں جو کچھ مال و دولت کھانا پینا تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ فاستمتعوا، انہوں نے فائدہ حاصل کر لیا بخلاقہم، اپنے حصے سے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی اے منافقوں فائدہ لے لیا اپنے حصے سے۔ کما استمتع الذین، جیسے فائدہ لیا تھا ان لوگوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، بخلاقہم، اپنے حصے کا۔ وخذتم کالذی خاضوا، تم بھی دین کا اسی طرح مذاق اڑاتے رہے جیسے وہ اڑاتے رہے۔ آپ کو کہا تھا کہ خوض کا معنی ہوتا ہے خاض فی الماء، پانی میں ڈوب جانا۔ وخذتم، تم بھی اسی طرح غوطے لگاتے رہے، کالذین خاضوا، جیسے وہ غوطے لگاتے رہے، مراد دین سے مذاق کرتے رہے، تم بھی وہ بھی۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ سارے لوگ حبط ہو گئے، برباد ہو گئے ان کے اعمال، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کا اعمال کارآمد نہیں ہے، آخرت میں بھی کارآمد نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ خسارہ، نقصان اٹھانا۔ الم یاتہم نبأ الذین، کیا نہیں آیا ان کے پاس خبر ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح، حضرت نوح کی قوم، وعاد، و قوم عاد جو حضرت ہود کی قوم تھی، وثمود، اور حضرت صالح کی قوم، وقوم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین، مدین والے، والمؤتفکات، اور الٹے بستیوں والے، وہ بستیاں جو اللہ کے عذاب سے الٹ گئی، جیسے قوم لوط کی بستی۔ اتتہم رسلہم، ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے تھے، بالبینات، کھلے معجزوں سے، کھلے دلائل سے، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تو کسی سے ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور خود اپنے ساتھ ظلم کرنے والے تھے۔ جہاں منافقین کا، کافروں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ پھر اپنے مومن بندوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض بعضوں کے مددگار ہے۔ اولیاء بعض، بعض بعضوں کے تعاون کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ کام کیا ہے مومن مرد اور مومن عورت کا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ مومن کا کام ہے، بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا۔ مرد ہو یا عورت ہو، سب کو حکم ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ والا فبلسانہ والا فبقلبہ، برائی دیکھو تو ہاتھ میں طاقت ہو، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو دل سے بیکاٹ کر لو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، پھر سمجھو کہ میرے اندر رائے کے دانے جتنے ایمان بھی نہیں ہے۔ نہ ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے روکا، نہ اس شخص سے بیکاٹ کر دیا۔ آج دنیائی معاملات کے لیے تو ہم ہر کسی سے بیکاٹ کرتے ہیں، بھائی بھائی سے بیکاٹ کرتا ہے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، دنیائی معاملات کے لیے۔
لیکن کبھی باپ نے بیٹے سے بیکاٹ نہیں کیا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، اس کے لیے کوئی بیکاٹ نہیں ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، مومن مرد اور مومن عورت کا یہ کام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نماز قائم کرنا، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پہ لبیک کہنا، ہر بات ماننا، مشکل ہو آسان ہو اس کو بجا لانا۔ اولئک ایسے مومن سیرحمہم اللہ، بہت جلد اللہ ان پر رحم فرما دیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ وعد اللہ المومنین، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے، جہاں اس نے کافروں سے اور منافقوں سے وعدہ جہنم کا کیا ہوا ہے، وہاں مومنوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے جنات، جنتوں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ومساکن طیبہ، اور رہائشیں، مساکن مسکن رہائش، ومساکن طیبہ رہائشیں جمع ہے، ومساکن طیبہ رہائشیں بڑی زبردست، بڑی پاک رہائشیں، خوبصورت رہائشیں، جی جنات عدن، ایسے باغات میں جس میں گنے درخت ہوں گے، جنات باغات، عدن گنے درختوں والے، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر نعمت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، اکبر جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں جنت کماؤ دنیا میں، جنت کدھر ہی کمایا جا سکتا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں نہیں، یہ قبر کے پیٹ میں نہیں، یہ میدان محشر میں نہیں، دنیا ہی میں یہ کمایا جا سکتا ہے، اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار، جہاد کرو کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، البتہ فرق ہے جہاد میں، کافر کے ساتھ جہاد کرو بالسیف، اور منافق سے جہاد کرو باللسان، کافر سے جہاد ہے تلوار کے ذریعے سے، اور منافق سے جہاد ہے زبان کے ذریعے سے، کافر پر تلوار نہیں چلے گا۔ اے منافق پہ وجہ اس کی کیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے کہ اگر منافقین کے ساتھ لڑائی اور جنگ شروع کروں تو لوگوں میں بدنامی ہوگی کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، ابھی تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے لڑا کرتے تھے، ان کو مارا کرتے تھے، اب اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا، اس لیے مدینے میں منافقین سے تلوار سے جہاد نہیں ہوئی، تلوار ان کے اوپر نہیں چلایا۔ تو آج پہلے تو ہم منافق پہچانتے نہیں ہیں کہ منافق کون ہے، اس وقت تو پہچان لیتے تھے اللہ کے بتانے پر، ورنہ محمد رسول اللہ کو آج ہم کون ہیں کہ منافق پہچانے اور پھر ان کے ساتھ جہاد بالسیف شروع کر دیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا مارنا جائز ہے، کبھی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کبھی پولیس کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے جن کو مار، تمہیں کیا پتہ چلا کہ یہ منافق ہے؟ اللہ کے نبی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو اس وقت تک نہیں پہچان سکے تھے جب تک اللہ نے بتایا نہیں تھا، تو تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟
تم کہاں کہ ولی آ گئے یا پیغمبر آ گئے کہ تمہیں وحی ہو گئی کہ بھئی یہ منافق ہے؟ منافق سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یا پھر اگر اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دے تو وہ منافق ہے۔ اور اگر بالفرض منافقین ہے بھی تو منافق کے ساتھ جہاد بالسیف نہیں ہے، بندوق کے ساتھ جہاد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ رسول اللہ کیوں نہیں کرتے تھے اس طرح جہاد؟ کہتا یہ بدنامی ہوگی، باہر دنیا میں بدنامی ہوگی، یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو مار، اس لیے منافقین کے ساتھ جہاد بالسیف نہیں ہوا، صرف زبان سے تقریر واعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار یعنی بالسیف، کافروں سے جہاد کرو تلوار کے ذریعے سے، والمنافقین یعنی باللسان، منافقین سے جہاد کرو زبان سے، وغلظ علیہم، ان کے اوپر سختی کرو، ومأواہم جہنم، کافروں کا منافقوں کا ٹھکانہ دونوں کا جہنم ہے، وبئس المصیر، یہ بہت بری جگہ ہے جانے کی۔ یحلفون باللہ، یہ قسمیں کھاتے ہیں، ما قالوا، کہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ یہ ایک منافق کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تقریر اور خطبہ دی، ایک جنگ لڑائی کے موقع پر خطبہ دیا آپ نے۔ اس خطبے میں آپ نے منافقین کی بہت ہی ہجو، بہت ہی برائی بیان کر دی۔ ایک منافق جلاس اس کا نام ہے، جیم لام الف اور پھر سین، جلاس۔ اس نے کہا انما قال محمد لو كان حقا لكنا اسرع من الحمار، محمد جو کچھ کہتا ہے اگر وہ سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، پھر تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں، پھر تو ہم گدھوں سے بھی گئے۔ رسول اللہ نے بولا ہے کہ بھائی یہ بات تم نے کیسے کہی؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے تو کہی نہیں، کسی نے جھوٹ بول دیا، قسمیں کھا کر کے انکار کر دیا۔ اب کوئی گواہ ہے نہیں کہ اس کے اوپر گواہی دے دے، لہذا اسی بندے کو آپ نے جھٹلا دیا جو بندہ اس کے سے خبر دے گیا تھا کہ اس نے اس طرح بات کی۔ اللہ نے اطلاع دی کہ جھوٹ یہی بول رہا ہے، لیکن اللہ نے اس شخص کے اوپر یوں رحم کر دیا کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اس کو احساس ہوا کہ اوہو یہ تو واقعی اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے، تو جا کے توبہ طائب ہوا اور استغفار کیا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا خاتمہ اللہ نے پھر ایمان کے اوپر کر دیا اور وہ پکا صالح مومن مسلمان ہوا، توبہ بھی کر دیا۔ یہ انہی کا ذکر ہے۔ یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں کہ ما قالوا، ہم نے تو کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر کی بات زبان سے نکالی ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ کافر ہو گئے ہیں ان بات کرنے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کے بعد۔ پہلے مسلمان ان باتوں کی وجہ سے، پھر کافر۔ یہ تو اس شخص کی بات ہوگی۔ نمبر 2، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اسی جنگ کے موقع پر 10-15 منافق راستے میں بیٹھ گئے رسول اللہ کے لیے کہ ان پر اچانک حملہ کر کے مار دیا، انہی کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے رسول اللہ کو اطلاع دی، بچا دیا اللہ نے۔ وَهَمُّوا، قصد کیا یہ منافقین نے، یعنی رسول اللہ کی شہید کرنے کا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کام کا، لم ینالوا، جو انہوں نے پایا نہیں۔ ان منافقین کو غصہ کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا، ان کو اور تو کوئی بات کا غصہ نہیں، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو غنی بنا دیا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے پیغمبر نے ان کو غنی بنا دیا، مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل سے۔
اللہ نے غنی بنا دیا غیبانہ طور پہ، اور اللہ کے نبی نے یوں غنی بنا دیا کہ مالی غنیمت آتا وہ ان کو دیتے۔ جلاس کا ایک غلام کسی نے قتل کر دیا تھا، تو رسول اللہ نے اعلان اس کے لیے 12,000 درہم کا کر دیا، اس وقت اس سے وہ مالدار بن گیا۔ یہ بھی تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، اس سے وہ غنی بن گیا۔ تو اللہ کی غنا غیبانہ طور پہ تھی، اور رسول اللہ کی ان کو غنی کرنا یہ تھا کہ وہ مال ان کے حق میں دے دیا۔ یہ ما فوق الاسباب غنا نہیں ہے، ما فوق الاسباب کسی کو غنی بنانا وہ اللہ کا کام ہے، اور ما تحت الاسباب آپ بھی کسی کو غنی بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ تو بہت بڑا، آپ بھی کسی کو غنی پیسے لے کے اس کو دے دے تو غنی بنا دے، تو رسول اللہ نے یوں غنی بنا دیا، اس کو پیسے دلا دیے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا، ان کو اور کوئی غصہ تو نہیں ان منافقین، الا ان اغناہم اللہ، غصہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو غنی بنا دیا اور اس کے رسول نے ان کو غنی بنا دیا، من فضلہ، اللہ کے فضل سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس کا شکریہ ادا کرتے، وہ آگے سے غصے ہو رہے۔ پاگل انسان، بد اخلاق انسان کے ساتھ آپ اچھائی کریں تو وہ آگے سے برائی کرتا ہے، یہ اسی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ، قرآن کریم میں۔ اور تو ان کو کوئی غصہ نہیں، غصہ تو اس بات کا ہے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں ہیں۔ ارے یہ غصے کی بات ہے کہ کوئی شخص مومن مسلمان بن جائے، یہاں بھی اسی طرح وَمَا نَقَمُوا، ان کو غصہ نہیں الا مگر اس بات کا اغناہم اللہ، کہ انہیں اللہ نے غنی بنایا اور اس کے رسول نے غنی بنایا، من فضلہ، اللہ کے فضل سے۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کرے یکو خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ کسی پر جلاس آیا اور اس نے توبہ کر دیا، وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر دے یکن خَيْرًا لَّهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر پیٹ پھیریں گے يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں عذاب دے دیں گے، عذابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، نہ ہوگا ان کے لیے اللہ کے زمین میں من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، یہ ایک اور منافق کا ذکر ہے۔ ایک شخص ہے ثعلبہ، اس کا نام ہے، تھار کے ساتھ ثعلبہ۔ وہ ثعلبہ غریب آدمی کا بڑا مسکین، رسول اللہ کے پاس آیا، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، میں بہت فقیر ہوں، غریب ہوں، اللہ مجھے مال دے۔ فرمایا مال تو اللہ دے دے گا، لیکن پھر تم اس کو ہضم نہیں کر سکو۔ کچھ لوگوں کو مال مل جاتا ہے وہ ہضم بھی کر سکتے ہیں اس کو، کچھ لوگ پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کہنے لگے نہیں مجھے خدا کی قسم میں بس بڑا دیندار بن جاؤں گا، بڑا نیک انسان بن جاؤں گا، ابھی تو میرے ساتھ 1000 فکریں لگی ہوئی ہے، جب مالدار ہو جاؤں گا پھر کوئی فکر نہیں، ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی۔ فرمایا چلو دعا کرتے۔ تھوڑی سی بکریاں اس نے لے لی، لیکن دن بدن اتنی بڑھتی گئی کہ اب مدینے میں نہ سما سکے وہ بکری، لہذا اس نے بکریاں جنگل میں نکال دی۔ کچھ وقت تک تو نمازیں پڑھتا رہا، جمعے پڑھتا رہا، آہستہ آہستہ نمازیں بھی کوئی نہیں، جمعہ بھی کوئی نہیں، ثعلبہ نظر ہی نہ آئی مدینے۔ رسول اللہ نے بندہ بھیجا، بھائی زکوٰۃ ادا کرو، بکریوں میں جو زکوٰۃ بنتا ہے وہ دے۔ 40 بکریوں میں ایک بکری شریعت کے حکم سے زکوٰۃ بنتا ہے۔
عامر گیا، اس نے کہا میں سوچوں گا، آپ ذرا پھر آ جاؤ۔ پھر گیا، کہنے لگا یہ تو مجھے ٹیکس نظر آتا ہے، یہ ٹیکس ہے جو یہودیوں سے رسول اللہ لیتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، یہ تو ٹیکس ہے۔ بالآخر انکار کر دیا کہ میں نے زکوٰۃ دینا ہی نہیں ہے۔ اسی کا ذکر ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، کچھ ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ سے وعدے کرتا ہے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے ہمیں مال دے دیا، یہاں فضل سے مراد مال ہے، لَنَصَّدَّقَنَّ، میں صدقے کرتا رہوں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں بڑا نیک بندہ بن جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے مال دے دیا، بخلوا بِهِ، پھر بخل کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا، پیٹ پھیرا، منہ پھیرا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تولوا، پیٹ پھیر کے چلا گیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ اسلام سے منہ موڑنے والے تھے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان کے بعد، اسلام کے بعد، أَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ڈال دیا منافقت ان کے دلوں میں، اور یہ منافقت رہے گا إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن اس کی ملاقات اللہ سے ہو جائے، یعنی یہ منافقت اس کی نکلے گی نہیں، وہ وہی ثعلبہ ہے۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس لیے کہ انہوں نے خلاف وعدہ کر دیا جو وعدہ اللہ سے کیا تھا، وبما كانوا يكذبون، اور جھوٹ بولتے رہے۔ جھوٹ کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ نے منافقت دل میں ڈال دیا، اور وہ منافقت پہ نکلنے کا نام بھی نہیں دے رہا۔ اِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ، جس دن اس کی ملاقات اللہ سے ہو جائے، اس وقت تک یہ منافقت اس کی رہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا یہ جانتے نہیں ہیں، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ، اللہ جانتا ہے سرهم، ان کی چھپی ہوئی باتیں، وَنَجْوَاهُمْ، ان کے جرگے اور مشورے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ تو ہے ہی علام الغیوب، غیبوں کے جاننے والے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، یہ ایک اور واقعہ ہے۔ جنگ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کر دیا، بھائی پیسے جمع کرو، مال جمع کرو، تاکہ اس سے اسلحہ خریدا جائے، سواریاں خریدی جائے، مجاہدین کے لیے انتظام، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کچھ صحابہ کرام نے، جن کے اللہ نے مال دیا ہوا تھا، دل کھول کر پیسے لائے، رسول اللہ کے خدمت میں پیش کر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تو ایک تھیلا بھرا ہوا ہے، بوری بری ہوئی ہے، کادت کفہ تعجز بل قد عجزت، لاتے لاتے گر گیا باری ہونے کی وجہ سے۔ اتنا مال لے کے آ گیا، اتنا سونا چاندی لے کے آ گیا۔ اس طرح مالدار صحابہ تو دل کھول کر چندہ دے رہے تھے۔ کچھ غریب صحابہ بھی تھے، وہ بیچارے نکلے کہ مزدوری کریں، کسی نے 2 کلو، کسی نے 4 کلو جو کھجوریں۔ ایک صحابی بیچارہ تو گیا، ایک یہودی باغ میں تھا، اس کو کہا کوئی مزدوری ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے ہاں۔ اس نے چونکہ دیوار سے سر یوں اندر کر دی، اندر سے اس نے کہا بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ میرے باپ، یہودی نے کہا کوئی مزدوری کی تلاش میں ہو؟ کہنے لگے اندر آ جاؤ، اندر چلے گئے۔ کہا یہ ڈول پانی کے کینچو، باغ کو پلاؤ، اور میں تمہارے ہاتھ میں ایک ایک کھجور پکڑاؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں بڑے شوم شحیح تھے، کہیں ایک دانہ اوپر نیچے نہ ہو جائے، ایک دانہ کہیں زیادہ نہ چلا جائے، اتنے شوم شہید ہے یہودی۔
کہیں ایک دانہ زیادہ نہ چلا جائے، تم دوڑ کھینچو وہاں پانی کا، میں ایک کھجور تمہارے ہاتھ میں پکڑاؤں گا۔ ساری رات اس نے یہ کام کر لیا، پانی کھینچا، وہ کھجور پکڑا، تو صبح اس نے اتنے سے کھجوریں جمع کی، وہ لا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش۔ منافق قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عبد الرحمن جیسے صحابہ زیادہ چیزیں لاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو آنکھ مار کے کہتے ہیں بڑا ریاکار ہے، دکھلاوے کے لیے اتنا مال دے رہا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہتے ہیں۔ اور جب اس قسم کے صحابہ تھوڑی سی چیز لا کے، واہ جی واہ، اللہ سیر کھجوروں سے یہ روم فتح کر رہا ہے، سیر کھجوروں سے روم فتح کر رہا ہے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں یہ اتنی تھوڑی چیز سے کشمیر فتح کر رہا ہے، روم فتح کر رہا ہے۔ منافقین اپنے کام میں لگے ہوئے، صحابہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے ارشاد پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو منافق نہ حصہ لے رہے ہیں اور نہ کسی کو چھوڑ رہے ہیں، ہر ایک پر عیب لگا رہے ہیں۔ ان پہ عیب لگا لیا کہ ریاکار ہیں، اور ان کے اوپر عیب لگا لیا کہ یہ سیر کھجوروں سے روح فتح کر۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو عیب لگا رہے ہیں، یلمزون جو عیب لگا رہے ہیں، المتطوعین من المؤمنین، دل کھول کر صدقہ کرنے والے مومنوں پر، المتطوعین من المؤمنین، دل کھول کر صدقہ کرنے والوں پر، مومنوں میں ان پر عیب لگا رہے ہیں۔ صدقات، صدقے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ریاکار ہے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنے طاقت کے مناسب، فیسخرون منہم، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ ان کو دے دیں گے۔ یہ مذاق اڑاتے رہے، کب تک اڑائیں گے؟ سخر اللہ منہم، ایک دن آئے گا اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے، مطلب اللہ ان کو سزا دیں گے ان کے مذاق کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ یہ ایک اور واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جو منافقین کا بڑا، وہ مر گیا۔ اس کا بیٹا آیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ پکا مومن مسلمان تھا۔ باپ منافق ہے، بیٹا مومن مسلمان ہے۔ وہ آ گیا، یا رسول اللہ ان ابی ماتا، اللہ کے نبی میرا باپ مر گیا ہے، آپ اس کا جنازہ بھی پڑھائیں اور مجھے اپنا کرتا بھی دے دے کہ میں اپنے باپ کو پہنا دوں کفن۔ رسول اللہ بڑے کریم تھے، بڑے رحیم تھے، بیٹے کی حالت کو دیکھ کر کہ پکا مومن مسلمان آیا ہے، مجھ سے درخواست کر رہا ہے، کرتا بھی اتار دیا، دے دیا اس کو، اٹھ کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں عبداللہ ابن ابی کا، جو کہ رئیس المنافق۔ حضرت عمر کہتے ہیں بڑا بہادر بن گیا، میں رسول اللہ کو پکڑ رہا ہوں، نہ پڑھائیں اس کا جنازہ، منافق ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اخر عنی یا عمر، عمر پیچھے ہٹ جا، اخر عنی یا عمر، عمر پیچھے ہٹ جا، میں نے جنازہ پڑھانا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے جنازہ پڑھا بھی دیا، جا کر قبر پہ بھی کھڑے ہو گئے دعا مانگنے کے لیے۔ آگے جا کر اللہ نے فرمایا
لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، ایسے لوگوں کا نہ آپ جنازہ پڑھائیں نہ ان کے قبر پہ دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ منافق کا نہ جنازہ پڑھاؤ نہ منافق کے قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر کی رائے بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں گفتے اللہ بود گرچہ از خلقو عبداللہ بود، جن کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عمر کی زبان پہ اللہ نے اللہ کی بات جاری کر دی، الہام ہوا ولی۔ استغفر لہم، میرے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں، اولا تستغفر لہم، یا استغفار نبی کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 دفعہ بھی استغفار کرو، فلن یغفر اللہ لہم، ان کی بخشش اللہ ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ، اس لیے کہ ان منافقین نے اللہ سے کفر کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں کرتا فاسق لوگوں کو۔ یہاں فاسق زمانہ منافق ہے، منافقین کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ آپ کو منافق کی تعریف کی تھی کہ منافق کیسے کہتے ہیں؟ ابطال الکفر و اظہار الایمان، اندر سے کافر ہو اوپر سے مسلمان ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ ایسے شخص کی بخشش کوئی نہیں ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جنگ تبوک میں کچھ منافق پیچھے بیٹھ گئے تھے، جنگ میں نہیں شریک ہوئے تھے، ان کا ذکر ہے۔ فرح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے، بمقعدہم، بقعودہم، اپنے بیٹھنے پر خوش ہو گئے، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے، رسول اللہ کو ہم نے بھیج دیا اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، اس پر بڑے خوش ہوئے۔ وَكَرِهُوا، انہوں نے اچھا نہیں جانا، يُجَاهِدُوا، کہ وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال کے ذریعے سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا، منافق کہنے لگے، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی میں نہ جاؤ، اور میرے نبی ان سے کہو، نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اے منافقو چلو ہنسو تھوڑے وقت کے لیے۔ ضحک، ہنسنے کو کہتے ہیں عربی میں، ضحکا فلانا ہنسا، یضحکو ہنستا ہے یا ہنسے گا، ضحکن ہنسنا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چلو ہنسے، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہنسیں گے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بڑے لمبے زمانے کے لیے روئیں گے۔ دنیا میں کتنے وقت کے لیے تم ہنس لو گے؟ سال، 2 سال، 10 سال، چلو 100 سال ہنسو۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پھر لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال پھر رو گے۔ حدیث میں ہے کافر روئے گا، روئے گا، روئے گا، آنسو ختم ہو جائے گا اس کی آنکھوں کا، پھر خون جاری ہو جائے گا آنکھوں سے، رو رو کر خون جاری ہو جائے گا، اس کے چہرے میں ایسے نالیاں بن جائے گی رونے کی، لیکن فائدہ اس رونے کا کوئی نہیں ہے، اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا،
منافقوں چلو ہنسو، کب تک ہنسو گے؟ پھر رونے کا بھی انتظار کرو۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے تمہارے کیے ہوئے کا، یکسبون کیے ہوئے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، میرے نبی اگر اللہ نے آپ کو خیریت سے لوٹا دیا، اللہ کرے کہ آپ خیریت سے لوٹ جائیں، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، انہی یہودیوں کے پاس جو مدینے میں رہتے ہیں، اللہ آپ کو خیریت سے واپس لوٹائیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، کل اگر پھر آپ جہاد میں جائیں اور یہ منافق اجازت مانگے کہ ہم نے بھی جانا ہے، فَقُلْ، آپ ان سے کہہ دیں، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے ہو، تمہاری منافقت ظاہر ہو گئی۔ ثعلبہ جو پہلے اس کا واقعہ گزر گیا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کو تو میرے نفاق کا اندازہ ہو گیا، زکوٰۃ لے کے آ گیا، او جی یہ زکوٰۃ ہے، رسول اللہ نے فرمایا واپس کر، اللہ نے مجھے روک لیا ہے منافقین سے زکوٰۃ وصول کرنے کا، واپس جا۔ چلا گیا، صدیق اکبر کے دور میں پھر زکوٰۃ لے آیا۔ صدیق اکبر نے کہا جب رسول اللہ نے تیرے زکوٰۃ نہیں لیا، ہم تیرے زکوٰۃ کو کیسے قبول کر سکتے؟ جاؤ۔ حضرت عمر کا دور آیا، پھر لے آیا، پھر واپس کر دیا۔ حضرت عثمان کے دور میں اسی حالت میں پھر مر گئے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تم میرے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے ہو، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، تم لڑائی نہیں لڑ سکتے ہو میرے ساتھ کافر دشمنوں سے۔ کیوں؟ اِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی دفعہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے ہو، اب فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھ جاؤ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی خواتین کے ساتھ بیٹھے رہو، بیماروں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اب اللہ نے اسی بات کو دہرایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا، میرے نبی نمازیں نہ پڑھائیں ان میں سے کسی کا بھی، کوئی منافق مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، جنازہ خالص مومن کا پڑھایا جاتا ہے، غیر مسلموں کا، منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا ہے، نہ پڑھا جا سکتا، کیا پتہ کون ہے، نہ مسجد آتا ہے نہ کبھی نماز پڑھی ہے، محلے والوں میں سے بھی کوئی گواہی نہیں دیتا کہ اس شخص نے کوئی نماز پڑھی، مسلمانوں کی جماعت میں کوئی شامل ہی نہیں ہوتا، تو اس کا جنازہ کیا پڑھایا جائے؟ ایسے اگر 2-3 بندوں کے جنازے نہ پڑھے جائیں تو سارے بندے ریڑھی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا، نماز نہ پڑھے ان میں سے کسی کا جنازے کا جو ان میں سے مرے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کے قبر پر بھی کھڑے نہ ہو دعا کے لیے۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، وَمَاتُوا، مرے ہیں، وَهُمْ فَاسِقُونَ، منافقت کے ساتھ مرے ہیں، فاسق مرے ہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، سوال یہ ہے بسا اوقات تو منافق بڑا مالدار ہوتا ہے، اس کے بڑے نوکر چاکر ہوتے ہیں، بڑی گاڑیاں بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، اولاد یعنی نفری بھی بڑی ہوتی ہیں، لگتا تو ایسے ہے کہ یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، اللہ نے اس کو اتنا مال و دولت جو دیا ہوا ہے،
عیش و عشرت جو دیا ہوا ہے، اولاد جو دیا ہوا ہے، اللہ فرما رہے ہیں لا تو جس کا آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ حیران نہ ہوں، اموالہم و اولادہم، ان کے مال کو دیکھ کر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر، انما یرید اللہ، اللہ چاہ رہا ہے ایعذبہم بہا فی الدنیا، اسی مال کے ذریعے سے ان کو عذاب دے دنیا میں۔ مال جمع کرنا بھی تو عذاب ہے نا، آسانی سے تو جمع نہیں ہوتا، اگر جمع ہو بھی جائیں اس کی حفاظت کرنا بھی بڑا مشکل ہے، ہر وقت خطرہ ہے بھائی ڈاکو مار دے گا، کوئی چھوڑ آ جائے گا مال لے جائے گا، حکومت کے طرف سے کوئی ٹیکس آ جائے گا، فلانا ہوگا فلانا، ہزاروں خطرات، تو ہر وقت انسان پریشانی میں ہے۔ اللہ فرما رہے منافقین کو میں نے جو مال دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ زندگی بھر ان کی اسی پریشانی میں گزر جائے۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے ایعذبہم بہا فی الدنیا، اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو سزا دوں دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور ان کے روحیں نکل جائیں، وہم کافرون، یہ ہو کافر، یہاں بھی عذاب وہاں بھی عذاب۔ وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ، جب قرآن کی کوئی سورت اترتی ہے اور اس میں حکم ہوتا ہے ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، وجاہدوا مع رسولہ، جہاد میں جاؤ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، استاذنک، آپ سے اجازت مانگنے آ جاتے ہیں، اولو الطول منہم، طاقت والے، ٹھیک ٹاک طاقت والے آ جاتے ہیں، وقالو، کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیں، نکن مع القاعدین، کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، بیٹھنے والوں کے ساتھ، بیٹھنے والیوں کے ساتھ، یعنی خواتین کے ساتھ ہمیں بیٹھنے دو، بوڑھوں کے ساتھ، لولوں لنگڑوں کے ساتھ بیٹھنے دو، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی بیٹھنے دو۔ رضو، یہ منافق خوش ہے، یا یکون مال خوالف، کہ یہ گھروں میں رہے خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر جباریت لگی ہے، وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا، جس کے دل پہ جباریت کا مہر لگ جائے اس کو کیا سمجھ آئے۔ لیکن الرسول، لیکن میرا پیغمبر، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، معہ، اس کے ساتھ، جاہدوا باموالہم، وہ جہاد میں گئے ہیں، جا رہے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا کے، انفسہم، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں کپا کے، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ایسے لوگوں کے لیے الخیرات، خیریں ہیں، بلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے کامیاب۔ اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے جنات، جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، آ گئے کچھ بانے کرنے والے دیہاتی، اعراب دیہاتی، جنگلوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والوں کو اعراب کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعراب، ایک ہوتا ہے اعراب۔ اعراب زبر زیر کو کہتے ہیں، جو الفاظ پر لگتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں عربی میں، اور اعراب دیہاتیوں کو کہتے ہیں۔
تو دیہاتی کو اعرابی کہتے ہیں، اعرابی نہیں کہتے، جو دیہات میں رہتا ہے اعرابی، وہ اعرابی نہیں ہوتا۔ وجاء المعذرون، آئے کچھ بانے کرنے والے، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لهم، تاکہ ان کو اجازت مل جائے، چھٹی مل جائے، گھر میں رہیں۔ وقعد الذین، تو کچھ لوگ تو چھٹی لینے آ گئے، اور کچھ ایسے تھے انہوں نے چھٹی لینا بھی گوارا نہ کیا کہ ہم کیوں چھٹی مانگے رسول اللہ سے، بس خود بخود گھروں میں بیٹھ گئے۔ وہ تو پھر بھی اچھے ہو گئے، چلو چھٹی لینے تو چلے گئے نا۔ ایک شاگرد استاد سے چھٹی لے کے سبق نہیں پڑھتا، اور ایک کہتا ہے چھٹی لینے کی کیا ضرورت ہے، نہیں پڑھتا ہوں، تو ان دو شاگردوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ چھٹی لینے والا کم از کم سبق تو دونوں نہیں پڑھتے، وہ بھی نہیں پڑھتا یہ بھی نہیں پڑھتا، لیکن ایک کو تھوڑا سے بادب سمجھا جاتا ہے، اور دوسرے کو جو بغیر چھٹی کے نہیں آتا وہ اس کا ناغہ کہلاتا ہے۔ اس کی چھٹی ہے اور اس کا ناغہ ہے، اس میں فرق ہے۔ وہی دونوں فرقوں کا اللہ ذکر فرما رہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آئے بانا کرنے والے، عذر بیان کرنے والے اعراب میں سے، دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ آئے، لیؤذن لهم، کہ ان کو چھٹی مل جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، خود بخود بغیر چھٹی کے گھر میں بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بہت جلد پہنچ جائے گا کافروں کو، منہم، ان میں سے، کیا پہنچ جائے گا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ ان کے لیے وعید ہے جو بغیر چھٹی کے گھر میں بیٹھ گئے۔ اب جن لوگوں کے لیے جہاد میں جانا ضروری نہیں ہے ان کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، لیس علی الضعفاء حرج ولا علی المرضى حرج ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج۔ یہ حرج ہر جملے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ لیس علی الضعفاء، جو کمزور ہے، ضعیف ہے، حرج، ان پر کوئی حرج نہیں، اگر وہ جہاد میں نہ جائے تو خیر ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، جہاد میں نہ جائے، حرج، کوئی حرج نہیں۔ ولا علی المرضى حرج، بیمار ہے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، ان کے لیے بھی کوئی حرج نہیں جن کے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے جہاد کا۔ لا یجدون ما ينفقون، جن کے پاس کچھ ہے نہیں خرچ کرنے کے لیے۔ جہاد کے لیے بھی خرچہ ہونا چاہیے، اس کے پاس کھانے پینے اور ان کے پاس سواری کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب مخلص ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، نصحوا، خلصوا، ما للمحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں، محسن نیکوکار، من سبیل الزام۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ولا علی الذین، ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں، اذا ما اتوک لتحملہم، جب وہ تیرے پاس آتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سواری دے دو سوار ہونے کے لیے، لتحملہم، کہ آپ ان کو سواری پہ سوار کر دیں۔ رسول اللہ کے پاس سواریاں ہوتی، مالی غنیمت وغیرہ کے سواریاں ہوتی تھی، صحابہ جا کر جہاد کے لیے آپ ان کو سواری دے دیتے تھے، اونٹ دے دیتے تھے، خچر، گھوڑا دے دیتے تھے،
گدھا دے دیتے تھے کہ یہ سواری ہے، لے جاؤ۔ ایک جماعت آئی آپ کے پاس کہ ہمارے پاس سواری ہے نہیں ہے، کوئی سواری دو۔ فرمایا میرے پاس بھی کوئی نہیں۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم جہاد میں کیسے جا سکیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ لوگ نہیں گئے تو خیر، وَلَا الَّذِينَ، ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آئیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کر دیں۔ قلت، تو آپ آگے سے کہتے ہیں، لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کہ تمہیں سوار کر دوں۔ تولو، وہ صحابہ واپس جا رہے ہیں، وَآیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ وہ رو رہے ہیں، یا اللہ اتنے غریب اتنے مسکین ہیں کہ سواری کوئی نہیں جس پر ہم جہاد کے لیے نکل جائیں۔ اللہ فرما رہے ایسے لوگ اگر گھروں میں رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو شوق جہاد دل میں موجود ہے، عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمیں کچھ سواری چاہیے، وہ بھی جہاد کے لیے سواری مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ما عندی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں ہی بھی فرمایا واللہ لا احملکم، خدا کی قسم میں نے تمہیں کوئی سوار نہیں کرنا، کوئی سواری نہیں ہے، جاؤ۔ بڑے پریشان ہو کے چلے گئے۔ آگے جا کر ساتھیوں کو بتایا کہ رسول اللہ نے تو قسم کھا لیا کہ میں تمہیں بالکل سوار نہیں کروں گا، واللہ لا احملکم کہہ دیا۔ اسی اسنا میں ایک شخص آواز دے رہا ہے، یا عبداللہ ابن قیس، یہ ابو موسیٰ الاشعری کا نام ہے، عبداللہ ابن قیس، تمہیں رسول اللہ بلا رہے۔ واپس چلے گئے، کہا خذ ہذین القرینین، ہذین القرینین، ہذین القرینین، یہ جوڑی جو دو ان کی لے جائیں، غر سرا، سفید کوہانوں والے اونٹ۔ حیران ہو گئے کہ اب ساتھیوں کو کیا کہوں، ابھی تو میں نے ان کو خبر دی تھی کہ رسول اللہ نے قسم کھایا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی سواری نہیں دیں گے، ابھی جب میں سواری لے جاؤں گا وہ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ رسول اللہ نے قسم کھایا۔ تھوڑا سے آگے گیا پھر واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی شاید آپ بھول گئے ہیں، آپ نے قسم کھا لیا تھا کہ میں آپ کو سوار نہیں کروں گا، تو آپ نے پھر اونٹ دے دیا ہمیں۔ فرمایا انی لا احلف علی یمین فارا غیرها خیرا من الا حللت یمینی وکفرت، فرمایا میں نے قسم کھا لیا تھا، قسم کا کفارہ دے دوں گا نا، قسم توڑ دوں، قسم اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، قسم توڑو اس کا کفارہ ادا کرو۔ کئی بندے نیکی سے قسم کھا لیتے ہیں، خدا کی قسم میں نے فلانے آدمی سے بات نہیں کرنی، او جی میں نے قسم کھایا ہوا ہے میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، میں نے قسم کھا لی۔ بھئی قسم کھا لیا ہے تو قسم توڑ دو نا، قسم کا کفارہ ادا کرو۔ قسم کا کیا کفارہ ہے؟ 3 روزے رکھو، 3 روزے رکھو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ صبح شام، وہ مسکینوں کا کام بھی بن جائے گا، تیرے قسم کا کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ جو کام سے قسم کھایا ہے جاؤ اس کے گھر، مسلمان کے گھر سے قسم نہ، بھائی کے گھر سے قسم نہ، بیٹے کے گھر سے قسم نہ، بہو کے گھر سے قسم نہ کھاؤ، قسم توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کرو۔ اس لیے کہ کسی مسلمان سے بیکاٹ کرنا، کسی مسلمان سے بیکاٹ کرنا جرم ہے، پھر جو آپ کا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، اللہ نے اس کے پیغمبر نے صلہ رحمی جوڑنے کا کہا ہے، صلہ رحمی توڑنے کا نہیں کہا۔ فرمایا من جو صلہ الارحام
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ یہ رسول اللہ کی سب سے پہلی حدیث ہے مدینہ منورہ کی، افشوا السلام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، ادخلوا جنت ربکم بسلام۔ تو صلہ رحمی پالنے کے لیے، جوڑنے کے لیے قسم کو توڑ دیا جائے۔ تو رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ میں اگر قسم کھا بھی لوں لیکن دوسرا طرف مجھے اچھا نظر آتا ہے تو میں اپنے قسم کو توڑ دیتا ہوں، اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ وَلَعَلَ الَّذِينَ، ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں، اذا ما اتوک، جب وہ آپ کے پاس آئیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کر دیں، قلتا، تو آپ آگے سے کہہ دیتے ہیں، لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا کہ تمہیں سوار کروں۔ تولوا، واپس چلے جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، حزنا، اس غم سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ہم نہیں پاتے وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس پر وہ خفا ہے، اس پر وہ رو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ایسے لوگ اگر جہاد میں شامل نہ ہو جائیں تو خیر۔ انما السبیل، حرج ان کے لیے ہے، علی الذین، ان لوگوں کے لیے، یستاذنوک، جو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ اغنیاء، وہ غنی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جہاد میں نہیں جانا۔ انما السبیل، یقیناً الزام، نقصان، علی الذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یستاذنونک، جو آپ سے چھٹی لیتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں گھر میں رہنے کا، حالانکہ وہ اغنیاء، ٹھیک ٹاک صحت مند بھی ہے، مالدار بھی ہیں، رضو، وہ خوش ہیں، راضی ہیں، یا یکونوا مع الخوالف، کہ وہ رہیں گھر میں رہنے والوں کے ساتھ، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اللہ نے مہر جباریت لگا دیا ہے ان کے دلوں پر، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعتذرون الیکم، بانے بناتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس آتے ہیں، واپسی پر بانے کرتے ہیں، او جی ہمیں فلانا عذر تھا، ہمیں فلانا عذر تھا، قل لا تعتذروا، بانے نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، من اخبارکم، تمہاری خبریں، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب دیکھے گا اللہ بھی تمہارے اعمال اور اس کے رسول بھی دیکھے گا، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب غائب چیزیں حاضر سب کچھ کو جانتا ہے، وَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں پھر خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے رہے ہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ لوگ قسمیں کھائیں گے، اذا انقلبتم الیہم، جب آپ واپس لوٹیں گے ان کے پاس، تُعْرِضُونَ عَنْهُمْ، کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں، درگزر کر لیں، وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لیں، درگزر کر لیں، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گند ہے، پلیت ہے منافق، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے ان کے کیے ہوئے اعمال کا۔ یحلفون لکم، یہ قسمیں کھائیں گے، لترضوا عنہم، کہ آپ لوگ ان سے راضی ہو جائے، فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو بھی جائے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، اللہ کبھی راضی نہیں ہوتے قوم فاسق سے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی بڑے سخت ہے اپنے کفر اور اپنے منافقت سے۔ دیہاتوں کے لوگ جٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر مسلمان ہو تو وہ بھی پھر جٹ پکا مسلمان ہوتا ہے،
اور اگر کافر ہو تو بھی پھر پکا کافر ہوتا ہے، منافق ہو تو بھی پکا منافق ہوتا ہے۔ الاعراب دیہاتی اشد کفرن بڑے سخت ہوتے ہیں اپنے کفر میں اور اپنے نفاق میں، وہ اجدر ان کے ساتھ زیادہ مناسب ہے اللہ عالموں کہ وہ نہ جانے حدود ما انزل اللہ، وہ حدیں جو اللہ نے اتار دیے ہیں علی رسول ہی اپنے پیغمبر پہ، واللہ علیم الحکیم، اللہ علم والے ہیں حکمت والے ہیں۔ ومن الاعراب دیہاتیوں میں سے من کچھ وہ ہیں یتخذ ما ينفق مغرمان، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو چٹی اور تاوان سمجھتے ہیں، مغرم تاوان چٹی سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، وہ انتظار میں ہے کہ تم پہ کب مصیبت پڑے گی، دوائر علیہم دائرۃ السوء، انہی پر پڑ جائے مصیبت، واللہ سمیع علیم، اللہ سنتے جانتے ہیں۔ ومن الاعراب دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یؤمن باللہ، جن کا اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، روز آخرت پہ ایمان، ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، وہ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں قربات عند اللہ، اس سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، وصلوات الرسول، اللہ کے نبی ہمیں دعائیں بھی دیں گے، اللہ خبردار انہا قربت لہم، جو مال یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس سے یہ لوگ اللہ کے قریب بنیں گے، سیدخلہم اللہ، بہت جلد اللہ ان کو داخل کر دیں گے فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں مہربان۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق ہوگا، اب دعا کریں، کل یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کس ٹائم نماز آپ کس ٹائم پڑھتے ہیں؟ 1:30 بجے، 10 تک پہنچ جائیں گے یہ لوگ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو کل 10 بجے انشاءاللہ یہ جو رکوع ہے 12 نمبر، یہاں سے انشاءاللہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ 10 بجے۔ تو اب تمام حضرات کوشش کریں کہ 10 بجے تک پہنچ جائیں۔ اگر قرآن کریم ختم کرنا ہے تو پھر اس کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے، اب گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ آپ ٹائم دیں گے تو ختم نہیں ہوگا، تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیں گے تو پھر ختم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہمارا طریقہ کار جو مدرسوں میں ہم ختم کرتے ہیں، صبح 8 سے اس کا ٹائم 12 ہوتا ہے، پھر 2 سے 4 بجے تک، تب جا کے یہ ختم ہوتا ہے، بہت لمبا ٹائم دیتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، تو کچھ نہ کچھ ٹائم آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ ہم بڑے شارٹ طریقے سے پڑھا رہے ہیں، لمبی چوڑی تقریر آپ کے لیے نہیں کر رہے تاکہ قرآن کریم لفظی ترجمہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے اور قرآن کریم مکمل بھی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد، لا الہ الا انت المنصر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مال و جان اور آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانان فلسطین پر اپنا رحم و کرم فرما دے، یا اللہ کافروں کو جو مسلمانوں کی دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں، یا اللہ ایسے کافروں کو روئی زمین سے دور فرما، نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما۔ رمضان المبارک کے روزے جو آ رہے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں سے یا اللہ یہ روزے رکھوا لو، پروردگار اس مہینے کو
خیر خیریت سے گزار دو۔ یا اللہ جو ہمارے اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، والدین، بہن بھائی وفات پا چکے ہیں، پروردگار اس نیک اعمال میں ان کا بھی حصہ فرما دو۔ پروردگار ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا